السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگ کو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بتانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور رسول ہے۔ فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادے کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کے عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی سفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹتے وقت طوا کی مقدس وادی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دے دو۔ اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا۔ دونوں نے جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے۔ اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اسی طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھائی ہے۔ پھر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا ہے تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1 دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ نمبر 3 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 4 سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا۔ نمبر 5 دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6 اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8 ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 9 کھانے میں عیب نہ لگانا۔ نمبر 10 اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 11 بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دونوں اور کلی کرنا۔ رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزیں اللہ راضی ہو گئے اور بقیہ 2 چیزیں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں یہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ نمبر 2 استغفار کرتے رہنا۔ اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہے جنت کا سوال کرنا۔ نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگنا۔ سب سے بڑا گناہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنی پڑوس کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدس میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو۔ حلال روزی کماؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا